بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس شخص کا کاروبار دیوالیہ ہو گیا، وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض دینے والے نے مقررہ تاریخ پر پہنچ کر قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ قرض دینے والے نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرض کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اسی دوران اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آیا کہ جس بندے پہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بھرتا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ اس نے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کراتے کراتے 27 دن گزر گئے تو اس سے رات کو اسے ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارڈ ساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس چلا جا اور جا کر اسے کہہ کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دو۔ فرمایا کہ جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا کہ پریشانی ختم ہو چکی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری رات ہوئی اور بستر پر گہری نیند میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقا دو جہاں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تیسری رات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے درود پاک کا تحفہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہوئے، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے، فرمانے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے آئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے۔ پھر 3000 دینار اور دیے، یہ تیرے بال بچوں کا خرچ، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے۔ پھر وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے یہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض دینے والا بھی وہاں موجود کھڑا ہے۔ میں نے 3000 گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ یہ بتاؤ تو اتنی دولت کہاں سے لے کر آئے، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا کہ ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لے، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض والے نے یہ ماجرا دیکھا
تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں اس کا قرض اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، لیجیے اپنی رقم سنبھال لیجیے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں اور آپ لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہے۔ آج جمعہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ نذرانہ کیجیے۔